جب سے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے، حکومت مکمل بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے، اس کے اوسان خطا ہیں، اور حکومتی ترجمان جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں انہیں مسخرہ پن بھی نہیں قرار دیا جا سکتا، چونکہ مسخرہ پن کی باتوں پر تو ہنسی آتی ہے، لیکن حکومتی ترجمانوں کی باتیں سن کے دل رونے کو چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی بیانیہ اس پستی پہ پہنچ چکا ہے۔ اس وقت حکومت کے تمام ترجمانوں کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے قومی اداروں کو زیادہ سے زیادہ متنازع بنا دیا جائے۔ حکومت کی حکمت عملی یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کو پاکستان کی اپوزیشن کے بالمقابل کھڑا کر دیا جائے۔ حکومت کی حکمت عملی یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کو پاکستان کی اپوزیشن کے بالمقابل کھڑا کر دیا جائے، جبکہ اپوزیشن کا مقابلہ حکومت کو کرنا چاہیے۔ حکومت سیاسی میدان میں اپوزیشن کا مقابلہ کرے، لیکن صبح شام یہ حکومتی ترجمان یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے 2 کروڑ ووٹر جو اپوزیشن کے ووٹرز ہیں، خدا نہ خواستہ وہ پاکستان کی فوج کے دشمن ہیں۔ 2 کروڑ ووٹر جو اپوزیشن جماعتوں کے ووٹر ہیں، وہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے غدار ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جائیں تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام محب وطن ہیں، پاکستان کے عوام پاکستان میں آئین کی بالادستی دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام پاکستان کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے عوام اپنے تمام قومی اداروں سے، چاہے وہ مسلح افواج ہوں، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، تمام قومی اداروں سے محبت رکھتے ہیں، اور پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ریاستی ادارے آئین کے تحت درج حدود کے اندر اپنا اپنا کام کریں اور اس ملک کو ایک عظیم معاشی طاقت بنائیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا یہی بیانیہ ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سیاسی بیانیہ اور مشن اس ملک میں آئین کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے، اس ملک میں قانون کی حکمرانی کو حقیقت میں ڈھالنا ہے، اس ملک کی پارلیمنٹ کو خود مختار دیکھنا ہے، اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو اس ملک کا حقیقی معنوں میں مالک دیکھنا ہے۔ اس ملک کے عوام، خاص طور پہ غریب عوام، مظلوم طبقے، مزدور، کسان، نوجوان، ان کے معاشی حقوق کا تحفظ ہے۔ اگر یہ جد و جہد پاکستان دشمنی ہے تو پھر ہمیں اس جد و جہد پہ فخر ہے، لیکن ہم اسے پاکستان دشمنی نہیں سمجھتے، ہم اسے پاکستان کے نظریے، پاکستان کی روح کے مطابق سمجھتے ہیں۔ یہ وہ مقاصد ہیں جن کے لیے ہمارے بزرگوں نے قائد اعظم علیہ رحمہ کی قیادت میں اس ملک کو بنایا تھا، اور 72 سال سے اس ملک کو ان اصولوں سے دور رکھا گیا ہے۔ 72 سال سے اس ملک کو اس راستے پہ نہیں چلایا جا رہا جو قائد اعظم علیہ رحمہ نے متعین کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم بنگلہ دیش سے پیچھے رہ گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم سری لنکا سے پیچھے رہ گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم نیپال سے پیچھے رہ گئے ہیں جو کل تک خانہ جنگی کا شکار تھا، یہی وجہ ہے کہ افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے مضبوط ہو گئی ہے جو آج بھی امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ لہٰذا
یہ حکومت کا نیریٹو کہ یہ خدا نخواستہ جنگ فوج کے خلاف ہے، پاکستان کے قومی اداروں کے خلاف ہے، یہ جنگ عدلیہ کے خلاف ہے، یہ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے، اور حکومت اس بیانیے سے ہمارے قومی اداروں کا وقار خراب کر رہی ہے، ہمارے قومی اداروں کو اپنی سیاست میں جھونک رہی ہے۔ عمران احمد نیازی کو اپنی ناکامی کے لیے، اپنی نااہلی کے لیے، اپنی نالائکی کے لیے قوم کو جواب دینا چاہیے کہ آج پاکستان معاشی طور پہ کیوں بدحال ہے۔ عمران احمد نیازی کو جواب دینا چاہیے کہ اس سے حکومت کیوں نہیں چل رہی، اسے جواب دینا چاہیے کہ ملک کی گورننس کا ستیہ ناش کیوں ہو گیا ہے، اسے جواب دینا چاہیے کہ آج لوگ جان اور مال کے تحفظ کے لیے کیوں پریشان ہیں، اسے جواب دینا چاہیے کہ آج دیدہ دلیری سے کیوں عوام کے خلاف، ہماری خواتین کے خلاف، غریبوں کے خلاف جرائم ہوتے ہیں اور ان کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی ناکامیوں کا جواب دیں، ان کے پاس صرف ایک جواب ہے کہ اپوزیشن بھارت کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، اپوزیشن قومی اداروں کے خلاف کام کر رہی ہے، اور اپوزیشن NRO مانگ رہی ہے۔ میں آج آپ کے ذریعے یہ بات قوم کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 2014 اور 2018 کے درمیان مسلم لیگ نون کے 4 سالوں میں جو مڈل کلاس ہے، جو متوسط طبقہ ہے، جس کی آمدنی $300 کے لگ بھگ ہے، وہ 7.5% سے 21% اس کی تعداد ہوئی۔ یعنی کہ مسلم لیگ نون کے دور میں 4 سالوں میں متوسط طبقہ 3 گنا پھیلا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ متوسط طبقے کی آمدنیوں میں اضافہ ہوا اور وہ 3 گنا پھیلے۔ پی ٹی آئی کے 2 سالوں میں 21% سے یہ مقدار گر کے 7% ہو گئی ہے، گویا 3 گنا سے زیادہ اس میں گراوٹ ہو گئی ہے 2 سالوں کے اندر۔ آج پاکستان کا مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے، 2 کروڑ سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، جو چور ہوتے ہیں، جو کرپٹ ہوتے ہیں، وہ پیسے اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں، وہ عوام کی جیبوں میں نہیں ڈالتے۔ یہ کیسی کرپشن تھی کہ مسلم لیگ نون کے دور میں مڈل کلاس 3 گنا بڑھی، مڈل کلاس متوسط طبقے کی آمدنی 3 گنا بڑھی، غربت سے لوگ نکل رہے تھے، غریب آدمی کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا تھا، وہ غربت سے باہر نکل رہا تھا۔ اور جب سے یہ حاجی صاحب آئے ہیں، یہ سو کالڈ ایماندار آئے ہیں، تو متوسط طبقہ شرنک کر گیا ہے، سکڑ گیا ہے، 3 گنا سکڑ گیا ہے۔ لوگ مڈل کلاس سے لوور مڈل کلاس میں آ گئے ہیں، لوور مڈل کلاس سے پور طبقے میں آ گئے ہیں، اور جو غریب تھا وہ خط غربت سے اور نیچے گر چکا ہے۔ تو یہ دیانتداری کون سی ہے کہ جو لوگوں کے جیبوں سے آمدنی نکال رہی ہے، جو لوگوں کی آمدن پہ، لوگوں کی خوشحالی پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے؟ مسلم لیگ نون نے عوام کو خوشحال کیا تھا، پی ٹی آئی نے عوام کو غریب اور بدحال کیا ہے۔ کیا جس حکومت میں عوام کی آمدنی میں اضافہ ہو وہ کرپٹ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ حکومت جس کے دور میں عوام کی آمدنیوں میں 3 گنا سے زیادہ کمی ہو جائے وہ حکومت دیانتدار ہو سکتی ہے؟ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ حکومت ملک نہیں چلا سکتی، یہ حکومت گورننس نہیں کر سکتی۔ ان کو اس حکومت کی مشین کی سمجھ نہیں لگ رہی۔ اپنی ناکامی پہ پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی نالائکی پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ صرف ایک تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، جی ہم سے NRO مانگ رہے ہیں، NRO مانگ رہے ہیں۔
اور بھائی تم سے کون این آر او مانگتا ہے؟ اپنا این آر او اپنے پاس رکھو، اپنا این آر او اپنے وزیروں کو دو. اپنا این آر او تو تم نے شوگر مافیا کو دے دیا ہے، جنہوں نے تقریباً 200 ارب سے زیادہ کا ڈاکہ ڈالا ہے لوگوں کی جیبوں پہ. کئی 100 ارب کا ڈاکہ آٹے کے اوپر ڈالا گیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئے اور مارکیٹ میں آٹے کا بحران پیدا ہو جائے. کس نے دوائیوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے؟ آج غریب آدمی اپنے بچوں کے، بزرگوں کے علاج کے لیے دوائیاں لینے سے قاصر ہے، چونکہ ان میں 600 1000 گنا اضافہ ہو چکا ہے. کس نے جیبیں بھری ہیں؟ کس نے کمیشن کھایا ہے؟ بی آر ٹی کے اوپر کیوں نہیں نیب تحقیقات کرتا؟ پاکستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کے پیسوں سے ڈاکہ ڈال کے ایک ایسا منصوبہ بنایا گیا کہ جو 6 سال ہونے کے باوجود مکمل نہیں ہو رہا، اور بڑے شور و غل سے بینڈ باجے کے ساتھ اس کا افتتاح کیا اور 4 بسوں کو آگ لگ گئی اور پھر بند کر دیا. کیا اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ یہ کس منہ سے این آر او کی بات کرتے ہیں؟ عمران احمد نیازی بتائے کہ آئین پاکستان کے اندر، پاکستان کے قانون کے تحت وزیر اعظم کے پاس کون سا اختیار ہے جس سے وہ این آر او دے سکتا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ حکومتی ترجمان آ کے بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس آئین میں اور قانون میں وہ کون سا اختیار ہے کہ یہ کسی کو این آر او دے سکتا ہے. لیکن صبح شام این آر او نہیں دوں گا. نہ تم این آر او دے سکتے ہو، نہ تم سے کوئی این آر او مانگ رہا ہے. تم سے تو لوگ 2 وقت کی روٹی مانگ رہے ہیں. کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، صبح سے شام تک گھنٹوں گھنٹوں کابینہ کے اجلاس میں نواز شریف زیر بحث آتا ہے. نواز شریف کا کیا ہوا؟ نواز شریف کے خلاف کون سا کیس بنانا ہے؟ نواز شریف کے خلاف کیا پروپیگنڈا کرنا ہے؟ جبکہ عوام یہ توقع کرتی ہے کہ کابینہ میں بحث ہونی چاہیے مہنگائی کیسے کم کرنی ہے، بحث ہونی چاہیے کسانوں کے مسئلے کیسے حل کرنے ہیں، کابینہ میں بحث ہونی چاہیے پاکستان کے مزدوروں کو کیا پیکج دینا ہے، کابینہ میں بحث ہونی چاہیے کشمیر کو کیسے حاصل کرنا ہے. انہیں نہ کشمیر کی فکر ہے، انہیں نہ غریب کی فکر ہے، انہیں نہ نوجوان کی فکر ہے جس کا مستقبل انہوں نے گل کر دیا ہے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے. ان کو صرف نواز شریف فوبیا ہے. یہ صبح شام جاگتے ہیں تو نواز شریف ان کے اعصاب پہ ہوتا ہے، رات کو سوتے ہیں تو نواز شریف کی صورت میں انہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، پھر یہ جاگ پڑتے ہیں اور پھر نواز شریف کے خلاف اور اپوزیشن کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. وزیر اعظم نے پچھلے 2 سالوں میں جتنے علاج قوم کے ترجمانوں کی میٹنگز کے ذریعے کرنے کی کوشش کی ہے، کاش اگر یہ اتنا ٹائم حقیقی حکمرانی کو دیتے تو شاید کوئی نتائج بہتر ہوتے. ان کے نزدیک حکمرانی صرف سوشل میڈیا کا نام ہے. ان کے نزدیک صرف ٹاپ ٹرینڈ بنا دینا مسئلے کا حل ہے. غربت سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنا کے ختم نہیں ہوگی. بے روزگاری نوجوانوں کی سوشل میڈیا کے ٹرینڈ کے ذریعے ختم نہیں ہوگی. کشمیر سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنا کے واپس حاصل نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کی معیشت کو، اس کے پہیے کو چلانے کے لیے سوشل میڈیا کے ٹرینڈ کی ضرورت نہیں ہے. سی پیک کو کامیاب کرنا ٹویٹوں کے ذریعے نہیں ہوگا. ہم نے اپنے 5 سالوں میں سی پیک کو ٹویٹیں کر کے نہیں چلایا تھا، ہم نے عمل کے ذریعے چلایا تھا. ہم نے 29 ارب ڈالر کے منصوبے زمین پہ کھڑے کر کے دکھائے تھے کہ جن منصوبوں کو 2018 میں شروع ہو جانا چاہیے تھا 2020 تک ابھی تک شروع نہیں ہو سکے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم سی پیک چلائیں گے. یہ سی پیک کے دشمن ہیں. انہوں نے سی پیک کو پوری دنیا میں متنازع بنایا ہے. سی پیک منصوبوں کے خلاف بے بنیاد
جھوٹے من گھڑت کرپشن کے الزامات لگا لگا کر انہوں نے دنیا میں سی پیک مخالف لابیوں کو ایندھن دیا ہے کہ جس سے انہوں نے سی پیک کے اوپر تنقید کی ہے، سی پیک کو متنازع بنایا ہے۔ یہ حکومت پاکستان کے اوپر، پاکستان کو معاشی طور پہ تباہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے استعمال کر کے مسلط کی گئی ہے۔ اور اب عمران احمد نیازی کی کوشش یہ ہے کہ وہ جب ناکام ہو چکا ہے تو وہ حالات کو اتنا بگاڑ دے کہ اس کے بعد انتخابات آپشن نہ رہیں، اس کے بعد اپوزیشن حکومت میں نہ آ سکے۔ یہ غیر آئینی اقدام کے لیے فضا ہموار کر رہا ہے کہ اگر میں نہیں رہوں گا تو جمہوریت بھی چلی جائے، اور اسی لیے یہ ہماری مسلح افواج کو سیاست میں متنازع بنانے کے بیانیے پر کاربند ہیں۔ صبح شام یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کی فوج سیاست کے اندر اس کو ملوث کر کے بدنام کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ پاکستان کی اپوزیشن پاکستان کی فوج پہ حملے کر رہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں واضح طور پہ کہا کہ میں پاکستان کی اس فوج کو جو پاکستان کی سرحدوں پہ کھڑی ہے، جو ملک کی حفاظت کر رہی ہے، وہ جوان، وہ افسر جو پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ان شہیدوں کے گھر والوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کی بیواؤں کو میں سلوٹ کرتا ہوں۔ اس خطاب کے بعد اگر کوئی یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ اپوزیشن یا مسلم لیگ نون کی لڑائی فوج کے خلاف ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کرائے۔ لیکن یہ بیانیہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ بیانیہ اس لیے بنایا جا رہا ہے، میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، ان کی بھی کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر غیر جمہوری اقدام کا راستہ ہموار کیا جائے تاکہ پاکستانی فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان اسی طرح کی محاذ آرائی پیدا کی جائے جیسی جنرل مشرف کے آخری دنوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ لہذا پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کے وفاق، پاکستان کے مستقبل کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ اور ضمانت ہے کہ اس ملک کو آئین پاکستان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلایا جائے، اس ملک کو اس ملک کی عوام کی منشا کے مطابق چلایا جائے۔ یہ مطالبہ کرنا کہ پاکستان ایک آئینی، جمہوری، وفاقی، پارلیمانی ریاست ہے اور اس کو اسی اصول کے مطابق چلنا چاہیے، یہ پاکستان سے غداری نہیں بلکہ عین حب الوطنی کا تقاضا ہے۔ آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ایک سیاسی گلدستہ ہے جس نے وفاق کی تمام اکائیوں کو اپنے اندر پرویا ہوا ہے۔ اس میں قومی جماعتیں بھی ہیں، اس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں، اس میں سیکولر جماعتیں بھی ہیں، اس میں علاقائی جماعتیں بھی ہیں، اس میں بلوچستان کی نمائندگی بھی ہے، خیبر پختونخوا کی بھی ہے، سندھ کی بھی ہے، پنجاب کی بھی ہے، گلگت بلتستان کی بھی ہے، آزاد کشمیر کی بھی ہے۔ یہ وہ گلدستہ ہے جو پاکستان کے وفاق کی علامت ہے، اور یہ تمام جماعتیں ان کے سیاسی نظریات جو بھی ہوں ایک بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاست، پاکستان کا وفاق
ایک ہی طرح مضبوط رہ سکتا ہے، اور وہ اس ملک کے اندر آئینی جمہوری حکمرانی کو یقینی بنانا اور اس ملک کے اندر آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے ذریعے حقیقی نمائندوں کا چناؤ ہے، جو خود کو کہتی ہے کہ ہم 2018 میں جیتے ہیں انتخابات کے ذریعے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ کن بیساکھیوں کے ذریعے جیتے ہیں۔ آج پی ٹی آئی کے ہر امیدوار کو معلوم ہے کہ وہ اپنے ٹکٹ کے لیے انٹرویو کن کن دفتروں میں جا کے دیتے تھے، کس طریقے سے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو زبردستی وفاداریاں تبدیل کرائی گئیں، کس طرح آر ٹی ایس کا سسٹم بیٹھا، کس طریقے سے 3 دن 4 دن بڑے بڑے شہروں کے نتیجے روک کے رکھے گئے، اور پھر پی ٹی آئی کی نشستیں کس طرح جادو منتر سے بڑھائی گئیں۔ یہ جادو منتر کی حکومت ہے، یہ عوام کے ووٹوں کی حکومت نہیں ہے۔ لہذا یہ 2018 کا جادو منتر ناکام ہو گیا ہے، فیل ہو گیا ہے، اس نے عوام کو کچل دیا ہے، اس نے غریب کا تیل نکال دیا ہے، اس نے نوجوان کو تباہ کر دیا ہے، اس کی امید چھین لی ہے۔ لہذا اس ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس نالائق، ناکام اور مکمل طور پہ ٹیسٹڈ فیلڈ حکومت کو اب گھر بھیجا جائے، اور پاکستان کو اقتصادی ترقی کے راستے پہ ڈالنے کے لیے نئے انتخابات کے ذریعے، شفاف انتخابات کے ذریعے حقیقی نمائندہ حکومت لائی جائے۔ اور میں حکومت کے ترجمانوں کو ایک بار پھر وارن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کریں۔ جو لوگ حکومت کے ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ نواز شریف نے فوج کے خلاف تقریر کی ہے، وہ اپنے گریبان میں جھانکیں، اور عمران خان کی وہ تقریریں سنیں جو اس نے بھارت میں جا کے فوج کے خلاف کی ہیں، جو اس نے لندن میں جا کے فوج کے خلاف کی ہیں، جو اس نے پاکستان کے اندر فوج کے خلاف کی ہیں۔ جو آج ہمیں ریاست کے ساتھ غداری کا طعنہ دیتے ہیں، وہ عمران خان کی وہ تقریر سنیں جس میں اس نے سول ڈس اوبیڈینس کی اپیلیں کی ہیں کہ بل نہ دو ریاست کو، جس میں اس نے عوام سے اپیل کی تھی کہ ٹیکس دینا بند کر دو، جس میں اس نے اوورسیز پاکستانیز کو کہا تھا کہ ریمیٹنس بھیجنا بند کرو، ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے پاکستان میں پیسے بھیجو۔ آج جو فیٹف کا قانون ہے اس کے تحت عمران احمد نیازی، جس نے ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے لوگوں کو منی لانڈرنگ کی ترغیب دی ہے، یہ خود مجرم ہے دہشت گردی کا، جو یہ لوگوں کے اوپر الزامات لگا رہا ہے۔ تو ریاست سے غداری جیسی عمران خان کر چکا ہے، اس جیسی غداری کی اپیل یا کال آج تک شیخ مجیب الرحمان نے بھی نہیں دی تھی۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات دینے کے بعد اس طرح لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسایا ہو جیسے عمران احمد نیازی نے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسایا تھا۔ جس طرح کی تقاریر عمران احمد نیازی نے فوج کے خلاف بھارت میں، لندن میں اور ملک کے اندر کی ہوئی ہیں جب یہ خود اپوزیشن میں تھے، مجھے نہیں یاد کہ پاکستان کے کسی لیڈر نے پاکستان کی فوج کے خلاف اتنا زہر اگلا ہو۔ یہ کس منہ کے ساتھ اپوزیشن کے اوپر اس طرح کے الزامات لگا سکتے ہیں؟ میں حکومت کو کہوں گا کہ فوج کو، عدلیہ کو اور غداری کے سرٹیفکیٹوں کو ایک طرف رکھو، بات ہوگی تمہاری کارکردگی پر۔ تمہیں اس بات کا سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ 72 سالوں میں پاکستان میں آٹے کی قیمت 34 روپے کلو ہوئی، تمہارے 2 سالوں میں آٹا 80 روپے کلو کیوں ہو گیا؟ تمہیں اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ 72 سالوں میں چینی کی قیمت 50-52 روپے فی کلو تھی،
تمہارے 2 سالوں میں چینی 115 روپے کلو کیوں کر ہوگی؟ ان سوالوں کے اوپر لڑائی ہے۔ حکومت سے کوئی NRO نہیں مانگتا۔ چور وہ ہے جو عوام کو غریب کرتا ہے، دیانتدار وہ ہے جو عوام کو امیر کرتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں پاکستان کے عوام امیر ہوئے، ہماری فی کس آمدنی بڑھی، ہمارے متوسط طبقہ 3 گنا بڑھا، کروڑوں لوگ غربت سے باہر نکلے۔ آج 3 گنا متوسط طبقہ سکڑ چکا ہے، 2 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں۔ پاکستان کے عوام کو غریب کر کے ان کی جیبوں سے چینی، آٹا، دوائیوں جیسے ڈاکے ڈال کر اپنی جیبیں مافیاز کی بھر کے اگر یہ خود کو حاجی کہیں، خود کو دیانتدار کہیں، تو عوام اتنے بھولے بھی نہیں ہیں، عوام اتنے سادے بھی نہیں ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کی یہ سب سے زیادہ کرپٹ حکومت ہے، چونکہ اس کے دور میں پاکستان کے عوام سب سے زیادہ غریب ہوئے ہیں۔